اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول وارث ہے، اول جانشین ہے، صحبت پیغمبر سے، اللہ اکبر، صحبت پیغمبر سے مزین ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوصاف۔ اللہ کتنی پیاری دو صفتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اگر وہ میدان جنگ میں ہیں، میدان جہاد میں ہیں، اپنی زندگی دشمن کے مقابلے میں شریعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جھونک دی ہے میدان جنگ میں، تو ان کی صفت کیا تھی؟ بالنہار فرسان باللیل رہبان۔ اگر دن کو وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر بھی سوار ہیں۔ اگر وہ دن کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک طالب علم کی شان ہے یہ کہ وہ جہاں کتابیں پڑھے، جہاں مطالعہ کرے، جہاں تکرار کرے، جہاں علوم کو حفظ کرے اور یاد کرے، وہاں اللہ اللہ بھی کرے، اللہ کو یاد بھی کرے، اللہ کے ساتھ تعلق پختہ رکھے۔ میں نے اس لیے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں، ادارت النعمان حیدرآباد میں، اور دیگر ہمارے جہاں جہاں پہ الحمدللہ جامعات، مدارس اور مکاتب کی ترتیب بن رہی ہے، ہر جگہ پہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، علم بھی ہو، ذکر بھی ہو۔ آپ حضرات بھی اپنی خلوت کو ذکر سے آباد کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اپنے قلب کو ذکر سے مزین فرمائیں، اپنے دماغ کو ذکر کے ساتھ تازہ رکھیں۔ یہ ہم اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ ہم نے علم بھی پختہ حاصل کرنا ہے اور ذکر بھی بھرپور کرنا ہے۔ ہمارے چونکہ معروف 4 سلسلے ہیں، معروف 4 طرق ہیں ہمارے مشائخ طریقت کے، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے۔ چاروں میں سے جو آپ کو شیخ مہیا ہو، جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہو، آپ کا مزاج ملتا ہو، ان سے بیعت کریں اور ان کے دیے ہوئے اذکار کو پابندی کے ساتھ نبھائیں۔ بہت سارے طلبہ ہم سے بیعت ہوتے ہیں اور وہ طلبہ کہتے بھی ہیں جی میں ذکر کرنا چاہتا تو وقت نہیں ملتا۔ میں نے کہا وقت کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا دیا ہوا ذکر کو بہت زیادہ تو نہیں، بہت کم ہے، کیوں نہیں وقت ملتا؟ کسی شخص کے لیے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا کیا مشکل ہے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا کیا مشکل ہے، صبح سورہ یاسین پڑھنا کیا مشکل ہے، ہفتے بعد جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے۔ صبح سورہ یاسین پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں، اور مزید اللہ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ وقت کم ہے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لیں، ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیں، ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیں، کیا وقت لگتا ہے اس میں؟ تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی اس سے غافل نہیں رکھنا۔ ذکر کی لذت کو ضرور لینا ہے، ذکر کی لذت کو ضرور لینا ہے، ذکر کی لذت کو ضرور لیں۔ اپنی زبان کو اس سے آشنا کریں، اپنے دل و دماغ کو اس سے آشنا کریں، مشائخ طریقت سے تعلق کو جوڑیں۔ آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہندوستان میں کتنا اسلام پھیلا ہے، اور ذرا دیکھیے اس میں مشائخ کو کتنا دخل ہے، اور مشائخ کی وجہ سے کتنا اسلام پھیلا ہے۔ ذرا پڑھیں اپنی تاریخ کو، دیکھیں اپنی تاریخ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے، بہت زیادہ اہتمام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم بھی بنائے، اللہ تعالیٰ اہل ذکر بھی بنائے۔ علم کے حاصل کرنے کے مقاصد مد نظر رکھیں اور علم کے حاصل کرنے کے طریقوں کو استعمال کریں، بس پھر دیکھیے انشاءاللہ لطف کتنا آتا ہے، شریعت پر چلنے کا ہم مزہ کتنا آتا ہے، شریعت کے اوپر رہنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ ان 2 چیزوں سے کٹ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان اغیار کو دیکھے گا، منہ میں پانی آئے گا، علم کی اہمیت کم ہو جائے گی، علم شریعت کی اہمیت کم ہوگی تو کیا علم پر توجہ دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یکسو ہو کر دینی معاملات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ میں علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یکسو ہو کر علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب تعلقات کو علم پر قربان کر دیں گے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح علم کے دروازے کھول دیتے، اللہ کس طرح شرح صدر فرما دیتے،
اللہ کس طرح اذہان اور قلوب کو اس کے لیے معطر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔